الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى ولي كماله سيدنا وغوثنا وغوثنا أعظم أبو محمد شيخ عبد القادر الجيلاني شهيد الله أغثني وامددني بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. آج تک بلکہ اب تک زندہ واقعیت کے ساتھ رکھا اور اپنی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ علی کل حال. آج 26 رجب 27ویں شب ہے. آپ تمام حضرات کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو. یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور راز و نیاز کی گفتگو فرمائی. اسی کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ رب العزت اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرا رہا ہے. اس سفر کو قرآن مجید میں اسرا کہہ کر فرمایا گیا. آج ہم اور آپ مل کر اس رات کا تذکرہ کر رہے ہیں جس رات میں ہمارے اور آپ کے آقا وہ مولا حضور احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہوا. وہ منزلیں، وہ مقام، وہ مرتبہ جو کوئی نبی نہیں پا سکا، اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کچھ کہنے اور سننے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبتوں کا نذرانہ درود و سلام کے ذریعے سے پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلى وارث كماله سيدنا وغوثنا وغوث الأعظم
ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ اور اس نے امدنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماحول بناتے ہیں. آپ بچوں تھوڑا قریب ہو جاؤ تاکہ کچھ کہنے کے لیے ہم ایک جا ہو سکے اور وہ ماحول پیدا کر سکے. آج جاگنے کی رات ہے, آج ہماری عید کی رات ہے. عید یعنی انعامات کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت جس چیز سے خوش ہو کر عطا فرماتا ہے اسے عید کہتے ہیں. جو چیز ہمیں جس وقت عطا کی جاتی ہے نعمتوں کے ذریعے سے, وہ ہمارے لیے عید کا دن اور عید کی رات بن جاتی ہے. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص مقام پر بلا کر دیدار سے سرفراز فرمایا. یہ ہمارے لیے عید ہے. آج ہم تمام مل کر درود و سلام کا نذرانہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. چلیے میرے ساتھ میں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد.
समा जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था। उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी। उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जहाँ पर भी आक़ाए दो जहाँ से बड़े कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नाम मोहम्मद आ रहा है, वहाँ पर दुरूद व सलाम जरूर पढ़ें और अपने अंगूठों को चूम कर आंखों को लगा लें। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। ये दुआए कलिमात भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मारूज़ा पेश कर रहे हैं कि परवरदिगार हमारे सीने में आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दे और अपने हबीब का दीदार से हमें मुशर्रफ फरमा दे। जब भी जो पढ़ा जा रहा है सुनकर उसे सुभान अल्लाह ज़रूर कहें और आमीन ज़रूर कहें। ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी
محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سنا جانا، اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، داغے غم احمد سے سینے کو سجا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، کہیے نا سبحان اللہ، زور سے کہے نا سبحان اللہ، اور وہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی دعا کی گئی ہے، اگر ہمارے آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین ہو جائے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، جسے پروردگار تکتا تھا، تکتا ہے، تکتا رہے گا، اس کا دیدار سے ہم مشرف ہو رہے ہیں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ پروردگار اگر ہمیں عطا فرما دے گا، آج ہی کی رات اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں ہو جائے
تو ہمارے قسمت جاگ پڑے گی۔ آج کی رات کے صدقے کے دل میں پروردگار ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے نوازے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا گنہگار بندہ تھا، بڑا خطا کار بندہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے 100 سال گناہوں میں بسر کیے۔ اتنا بڑا گنہگار کہ اس کی زندگی کے 100 سال گناہوں میں مبتلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس کو دیکھتی تھی کہ بڑا گناہگار ہے، بڑا خطا کار ہے، اتنا بدبخت ہے کہ اس کے 100 سال کی زندگی پوری گناہوں میں بسر ہو گئی۔ لوگ اس کو دھکے مار کر، دھتکار کر، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے بستی سے اس کو مار مار کر اس شہر سے شہر بدر کر دیے، شہر سے نکال دیے۔ وہ بڑا گنہگار اللہ رب العزت کا اس شہر سے نکلتا ہے اور دور دراز بیابانوں میں، صحرا میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ جنگلوں میں، وہ پہاڑوں میں، وہ ریگستان میں وہ ایک دن گزار رہا ہے۔ اس کو کھانے کو کھانا نہیں، اس کو پانی پینے کے لیے پانی نہیں، ایک خطرہ میسر نہیں۔ وہ بھوک کے مارے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ نہ وہاں پر چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی خطرہ پانی کا مل رہا ہے۔ بس مل یہ رہا ہے کہ ایک دھوپ ہے، گرمی ہے، تپش ہے اور دھتکارا ہوا ہے، اپنے شہر سے، اپنے مکان سے نکالا ہوا ہے، دور دراز مقام پر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کو پاس کر رہا ہے اور اپنی موت کے آنے کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہے۔ بس اسی لمحات میں وہ اپنی زندگی سے دور ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تڑپ تڑپ کر، پیاسا، بھوکا وہ صحرا میں مر گیا۔ اللہ رب العزت اس کا جیسا انتقال ہوتا ہے، وہ جیسا مرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، وحی نازل فرماتا ہے، اے موسیٰ فلاں مقام پر ایک بندہ، میرا بندہ وہاں پر مرا پڑا ہے، تم وہاں پر جانا اور جا کر اس کی عزت کرنا، احترام کے ساتھ اس کی ناش کو اٹھانا، اس کو عزت دینا، اس کو غسل دینا، اس کو نہلانا، اس کو دھلانا، اس کو کفنانا، اچھے بہترین کپڑے سے اس کو کفنانا، کفنا کر اس کو باعزت اس کو دفنانا، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد اس کو اچھی طریقے سے عزت کے ساتھ میں اس کو دفنانا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت یہ فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکلتے ہیں، مکان سے نکلتے ہیں اور اس کی طرف جانے لگتے ہیں۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں۔ سارا شہر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے کہ کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے
شہر کے باہر جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگتی ہے۔ ایک مقام آتا ہے کہ وہ شخص وہاں پر مرا پڑا ہے، اس کی لاش سڑنے لگی ہے اور اس کی لاش وہاں پر پڑی ہے، دھوپ میں صحرا میں اس کی لاش ہے اور کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ وہی شخص ہے جسے یہ لوگ دھکے مار کر نکالتے ہیں، جو شہر بدر کیا جاتا ہے، جس کے گناہ 100 سال کے ہوتے ہیں، اتنا بدبخت، اتنا گناہگار شخص کہ جس کے جتنے گناہ ہے کسی کے گناہ نہیں ہے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی جسے اللہ رب العزت دن رات کلام کرتا ہے، جسے اللہ رب العزت کلیم اللہ فرمایا ہے، ویسی شخصیت اتنے بڑے جلیل القدر نبی اور اس کے میت پر آئے ہیں، اس کے انتقال پر آئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اور دیکھتے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو عزت سے نوازتے ہیں، اس کو بہترین طریقے سے نلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، اچھے بہترین اعلیٰ کفن سے اسے نوازتے ہیں، پہناتے ہیں، اس کو لپیٹتے ہیں، اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو بہترین انداز سے دفناتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب کفن دفن سب ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام کی خون پہنچتی ہے، اے موسیٰ، پہلے کی امتیں اپنے نبی کو نام سے پکارا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ چیز روک دی کہ نبی کو، میرے حبیب کو نام سے نہیں پکارنا۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے نام سے پکارا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا شیس کہا، یا ابراہیم کہا، یا اسماعیل کہا، یا یعقوب کہا، یا یوسف کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا۔ الغرض تمام انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے یا کہہ کر، اے نبی، اے آدم کہہ کر پکارا، اے نوح پکارا، اے ابراہیم کہہ کر پکارا، اے موسیٰ کہہ کر پکارا۔ لیکن ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ کہا، پکارا تو یاسین کہا، یا مزمل کہا، یا مدثر کہا، طٰہٰ کہا، حبیب کہا۔ یہ سارے نام اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکارے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لے کر پکارنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتے ہیں، اپنے پیارے حبیب کو اپنے القامات سے نواز کے پکارتے ہیں۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو پکارتی ہے، کہتی ہے، موسیٰ کیا بات ہے؟ یہ تو بڑا بدبخت شخص تھا، یہ بڑا گناہگار تھا، یہ بڑا سیاہکار تھا، بڑا خطاکار تھا، اپنی زندگی کے 100 سال گناہوں میں بسر کیے، اسے تو ہم دھکار کر نکال دیے تھے، اس کو دھکے مار کر شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ پھر کیا ماجرا ہے کہ آپ اسے عزت سے نواز کر، اس کو نہلا کر، دھلا کر، کفنا کر، اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو باعزت باحترام دفنائے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار کیا ماجرا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، غضبار سیاہکار تھا۔ مولا، تو نے عام انسان کو حکم نہیں دیا، لوگ آ کر اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھے، تو نے مجھے حکم دیا، میں تیرا نبی ہوں، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھے تو نے ایسے ایسے نوازات سے نوازا ہے، ایسے
کہ اس بندے کی جا کر عزت و احترام کے ساتھ میں اس کو غسل دے، کفنائے، دفنائے، اس کا احترام کرے. کیا ماجرا ہے؟ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا مولا، کیا بات ہے؟ ارشاد فرما مولا باری تعالیٰ ہمیں سمجھا کیا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی عرضی پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو سنو، ہاں یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بدکار تھا. اس کی 100 سال کی زندگی گناہوں میں بسر ہوئی. ہاں ہوئی تھی اس کی زندگی بسر گناہوں میں، لیکن اے موسیٰ اس کی ایک ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اس کی مغفرت کر دیا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کیا اس کی ادا پسند آ گئی تو جو تو اسے اس کی مغفرت فرما دیا اور اس کو معاف کر دیا، کیا معاملہ ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے موسیٰ سنو، توریت یہ پڑھا کرتا تھا. جہاں پر بھی توریت میں میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتا، یہ اٹھاتا اور اپنے لبوں سے لگاتا، آنکھوں سے لگاتا، یہ چوم لیتا اور آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھ لیتا. بس اس کی ادا مجھے یہ پسند آ گئی کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا نام دیکھ کر یہ خوش ہوتا اور آنکھوں سے لگا لیتا، چوم لیتا، سر پر رکھ لیتا. بس اتنی ادا مجھے پسند آ گئی کہ میں اس کی مغفرت کر دیا. پروردگار نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے امت پہ پیدا فرمایا. صرف نام ہی نہیں، دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ ہم آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا نام سنتے ہیں، صرف نام سنتے ہیں اور اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں کو لگا لیتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ایک بار سے بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے چلے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب، اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں اتنا بڑا اعزاز سے نوازا، اتنے مقام و مرتبے سے نوازا کہ ہم صرف سرکار کا نام سن کر درود و سلام پڑھتے ہیں اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. یہ انگوٹھے چومنے کا کیا معاملہ ہے؟ ارے بھائی وہ تو نام دیکھ کر، سرکار کا نام دیکھ کر چوم رہا ہے اور آنکھوں کو لگا رہا ہے. نام محمد کو دیکھ کر وہ چوم رہا ہے. یہ انگوٹھے چومنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو سنیے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جنت سے تشریف لائے، دنیا میں آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں. 360 سال وہ روتے رہے. مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھے جنت سے دنیا میں بھیج دیا، مجھے معاف فرما دے، میری کیا خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے. آدم علیہ السلام روتے رہے. اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو دیکھ کر دعا سکھایا. حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے آدم تم یہ دعا پڑھو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگنے لگے. اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو دعا سکھایا. کیا دعا سکھایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، میرے خطاؤں کو درگزر فرما. اگر تو معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں ہوں گے. لنکونن من الخاسرین، ہم خساروں میں سے ہو جائیں گے. مولا میری دعا قبول فرما. محض یہ دعا کر حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جس کا نام عرش الہی پر لکھا ہے. مولا اس کے صدقے طفیل میں میری مغفرت فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما دے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے آدم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا
تمہیں نام کیسا پتا چلا؟ نام محمد تم نے کہاں دیکھ لیا؟ تمہیں کیسا معلوم ہوا کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا پیارا ہے؟ اس کے صدقے میں تم اپنی خطاؤں کی معافی کی درخواست کر رہے ہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم بتاؤ تو صحیح، یہ تم نے کہاں دیکھ لیا؟ تمہیں کیسا پتا چلا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کریم، جب تو میرے جسم میں روح ڈالا، جب سب سے پہلے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرش الہی پر تیرے نام کے ساتھ میں سب سے قریب نام جس کا نام ہے وہ محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جان گیا کہ یہ ہو نہ ہو تیرا حبیب ہے، تیرا پیارا ہے، اس سے قریب تر تیرا اور کوئی نہیں۔ بس میں یہ سوچ کر تیری بارگاہ میں عرض کیا، مولا نام محمد کے صدقے طفیل میں مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرما دیا۔ وہ خطا نہیں تھی، بس بڑوں کے معاملات چھوٹے سے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ گناہگار شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن نیکوکار اپنی نیکیوں کے خاطر بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے کہ میں مولا تیری صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکا۔ یہ جتنا بڑا لیول بڑھتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں، اتنا گناہگار سمجھتے ہیں۔ یہ تو ابو الانبیاء ہے، ابو البشر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سارے بشر، سارے آدمیوں کے باپ ہے، انہی کی اولاد سارے کے سارے ہیں۔ اب ان کا معاملہ، ان کا بلند ترین معاملہ، ان کی چھوٹی سی بھی نیکی گناہوں میں تصور کی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں میں سمجھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمہ وقت توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ پروردگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل معافی کا مژدہ دے دیا۔ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا یہ محمد نامی شخص ہے کون؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مولا تو اتنا اسے حبیب رکھتا ہے کہ اس کے نام لیتے ہی تو میری خطا کو معاف فرما دیا۔ کون ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے آدم سنو، یہ تمہاری اولاد میں سے آئے گا اور یہ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے گا۔ انہی کے صدقے طفیل میں ساری کائنات کو میں نے وجود بخشا، انہی کے خاطر ساری دنیا کو میں نے بنایا۔ یہ تمہارے بعد آنے والے ہیں، انہی کا ڈنکا بجانے کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیجا اور دیگر انبیاء کو بھی بھیجتا رہوں گا۔ یہ میرا پیارا ہے، میرا حبیب ہے، میرا عزیز ہے، ہر کچھ جو کچھ ہے میرا حبیب ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر قربان جائے، عرض کرتے ہیں مولا کریم میں تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہاں پر ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آدم میرے حبیب کا نور تمہاری پشت میں ہے، یہ تمہارے سوک میں ہے، یہ تمہاری اولاد میں سے آئے گا۔ اب کوئی پشت میں تو نہیں دیکھ سکے گا، پیٹھ پہ اگر کوئی ہو اس کی پشت میں کسی کا نور ہو یا کچھ لگا ہو یا ایکسپائزر کچھ ہو تو کوئی اپنے پیٹھ کو دیکھ سکتا ہے، سر کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا کریم میں تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے دیکھوں؟ ارشاد فرمایا، اے آدم تمہارے پیشانی میں بھی اس کا نور ہے، مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا چہرہ سے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے دیدار سے مجھے نواز دے۔ آدم علیہ السلام نے بھی عرض کی پروردگار کی بارگاہ میں، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ دیدار سے نوازنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، اے مولا تیرے حبیب کا دیدار سے مجھے مشرف فرما۔ پروردگار حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی سرکار کے دیدار سے نواز دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عرضی اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے آدم
تمہارے یہ دو ناخن کو ملاؤ، دو انگوٹھے ملاؤ اور میرے پیارے کا چہرہ دیکھ لو، تمہارے ناخنوں میں میرے حبیب کا چہرہ نظر آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے دو انگوٹھے ملاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نمودار ہوتا ہے، سرکار کا دیدار ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں اور اپنے ناخنوں میں سرکار کو دیکھ کر چوم لیتے ہیں اور آنکھوں کو لگا لیتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور اسے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ پانی پی رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے، ہمارا کھانا پینا آپ کے ساتھ ہے، ہمارا جہاد کرنا آپ کے ساتھ ہے، شب و روز ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، کیا ہم سے بھی کوئی اچھا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابو ہاں ہاں اچھا ہے، اس جہت میں تم سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابیوں سنو، تم نے مجھے دیکھا، دیکھ کر ایمان لائے اور میری معیت میں تم نے جہاد کیا، میری معیت میں تم نے کھانا کھایا، میری معیت میں اٹھنا بیٹھنا ہوا، تمہیں میری وجہ سے، میری صحبت کی وجہ سے جنت ملے گی۔ لیکن تم سے بہتر اس جہت میں، اس معاملے میں تم سے بہتر وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے مجھے دیکھیں گے بھی نہیں لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مبارک ہو تمہیں کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تمہیں ایک بار مبارک ہو اور 7 بار مبارک انہیں ہو جو مجھے دیکھا بھی نہیں اور ایمان لا لیا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 بار مبارکباد بھیجا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں مبارکبادی آقا کی بارگاہ سے آ رہی ہے۔ خوشیاں منائیں، جھومیں، گائیں، ناچیں، سرکار ہمیں مبارکباد پیش کروا رہے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بھی نہیں، زیارت بھی نہیں ہوئی، سرکار کے بس بن دیکھے ایمان لا لیے اور دیوانے بنے بیٹھے ہیں، سرکار کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت آج کی رات اپنے قرب خاص میں بلاتا ہے اور اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے اور اپنے حبیب کو دیکھتا ہے، تکتا ہے اور اپنے حبیب کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے، اپنے دیدار کو تکاتا ہے، اپنے چہرے کو تکاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا لمحے گزر گئے، کتنے صدیاں گزر گئی نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تارے کی جو تیزی سے گیا اور آ گیا۔ اللہ رب العزت اس رفتار کو بتا رہا ہے، اب قسم کھا رہا ہے اللہ رب العزت اس تارے کی، اس چمکنے والے تارے کی۔ کون ہے چمکنے والا تارا؟ والنجم کہا گیا، چمکنے والا تارا، اس کی قسم اللہ رب العزت بے شمار جگہوں پر قسم کھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد فرما رہا ہے، اے حبیب میں قسم نہیں کھاتا۔ ایک ترجمہ ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا کیونکہ تو اس شہر سے چلا گیا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں کھاتا ہوں؟
کیونکہ میرے حبیب تو اس میں پیدا ہوا، میں اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں کعبہ ہے، میں اس کے لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس میں صفا مروا ہے، میں اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ یہاں پر زمزم ہے، میں اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ لوگ یہاں پر آ کر طواف کرتے ہیں، میں اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ لوگ یہاں پر آ کر حج کرتے ہیں، عرفات میں جمع ہوتے ہیں، نہیں میں اس لیے قسم نہیں کھاتا، میں قسم کھاتا ہوں تو اس لیے کھاتا ہوں کہ اے حبیب، اے میرے پیارے، تو اس میں پیدا ہوا ہے، اے حبیب تو اس میں چلتا ہے، تو اس میں پھرتا ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا اس میں ہے، اے حبیب تیرا بسر یہاں پر ہے، تیری قدموں کی دھول سے یہاں کے آب و ہوا معطر ہے، تو یہاں سے چلا کرتا ہے، لوگ تجھ کو دیکھتے ہیں، میں اس لیے تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے، ایسا ہی اللہ رب العزت اس ستارے کی قسم کھا رہا ہے، والنجم، قسم ہے اس تارے کی، چمکتے ہوئے تارے کی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضری ہو رہی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ آقا جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کر رہے ہیں، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم کتنے برس کے ہو گئے ہو؟ کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر کا مجھے اندازہ تو نہیں، لیکن میں آسمان کی بلندیوں پر ایک ستارہ چمکتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ ستارہ 70,000 سال میں ایک دفعہ چمکتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ کتنے سال میں؟ 70,000 سال میں، 70,000 سال میں ایک دفعہ چمکتا ہے، اور اسے وہ چمکتے ہوئے تارے کو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل کیا وہ تارا یہی تو نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تارا، یہ چمکنے والا تارا، یہ آپ ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں جبرائیل یہ تارا میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا چمکنے والا تارا تھا وہ چمکنے والے تارے کی اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، والنجم، وہ تارے کی قسم، وہ چمکتے تارے کی قسم جس کے تارے و چمک سے سارے فرشتے چمک لے رہے ہیں، اپنی عمر کا اندازہ لگا رہے ہیں، وہ تارا کتنے برس پہلے تھا ہوگا، کتنے سالوں سے، کتنے برسوں سے اللہ رب العزت کے قرب میں جلوہ گر تھا ہوگا، وہ تارا اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا جو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، سرکار کا چہرہ مبارک تھا۔ اللہ رب العزت وہ چہرے کی قسم کھا رہا ہے۔ کیا قسم ہے؟ کوئی قسم کھاتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا، کوئی بڑی بات بتانا ہو تو کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی قسم کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، بہت ہی وزن بات ہے، بہت اہمیت کی بات ہے۔ کوئی بھی شخص قسم کھا کر چھوٹی بات یا جھوٹ بول کر نہیں نکل جاتا، نکلتا ہے کیا؟
اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہوگی اللہ لگائیے. اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کی قسم کھاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تارے کی قسم، وہ میرے حبیب کی قسم، وہ میرے سید کی قسم، وہ میرے مزمل کی قسم، وہ میرے مدثر کی قسم، وہ طٰہٰ کی قسم، وہ یاسین کی قسم، وہ میرے پیارے حبیب، وہ میرے پیارے مصطفیٰ کی قسم کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی ہے. میرا حبیب میرے بارگاہ میں لامقام پر آیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات 27ویں شب حرم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں، حتیم میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، لامکاں پر چلنا ہے. آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سرما لگاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام شق کرتے ہیں اور دل کو نکالتے ہیں اور زمزم سے دھوتے ہیں، زمزم کو غسل دیتے ہیں. حضرت جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اطہر نکال کر زمزم میں غسل دے رہے ہیں، بھگو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک قلب اطہر کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا، لیکن میری جرت نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو قلب کو نکال کر دھویا گیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکال کر وہ زمزم کے پانی میں غسل دیا گیا اور وہ زمزم کو معطر بنا دیا گیا، پاک و صاف کر دیا گیا، تاکہ لوگ قیامت تک وہ پانی پیتے رہے اور شفا یاب ہوتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی حاجت ہو، کوئی فریاد ہو، کوئی دعا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا ہو، مقبول کرانا ہو، تو زمزم پینے سے پہلے اپنی دعا کرو اور زمزم پی لو، اللہ رب العزت تمہاری دعا کرو. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو پینا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا غسل دیا ہوا پانی ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو پانی میں بھگو کر غسل دے کر پیتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں. یہ پانی جو زمزم آج تک ختم نہیں ہوا، 1400-1500 سال گزر گئے. یوں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی رگڑ سے وہ زمزم پھٹ کر نکلا، لیکن ایک صدی کے بعد وہ زمزم کا کنواں وہ چھلکا بند ہو چکا تھا. آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قد مبارک سے لات ماری اور وہ زمزم پھر پھوٹ پڑا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر زمزم ہے، یہاں سے پانی پیو. لوگ سیراب ہوتے چلے گئے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک، ناخن تک سر تا پا آقا معجزہ بن کر تشریف لائے. ہر لمحہ سرکار کا معجزہ. وہ معجزے کا پانی ہم آج تک پیتے آئے ہیں. 1400-1500 سال گزر گئے لیکن پانی ختم نہیں ہوا. وہ برکتیں کس کی ہیں؟ وہ قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برکتیں کس کی ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی برکتیں ہیں.
جو آج تک پانی ختم نہیں ہوا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی نکالا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، بھر بھر کر اپنے اپنے ملکوں کو لے کے جایا جا رہا ہے، اپنے شہروں کو لایا جا رہا ہے، لوگ اس کو پی رہے ہیں، شفایاب ہو رہے ہیں، لیکن پانی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ وہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو آج تک پانی ختم نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آپ کے سینے میں رکھتے ہیں اور سینے کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کے لیے، آپ کو لے جانے کے لیے اللہ رب العزت صرف اور صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، بلکہ آپ کے ساتھ ہزاروں فرشتے اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا اور ارشاد فرمایا ہے جبرائیل جاؤ فرشتوں کی جھرمٹ میں، فرشتوں کو لے کر جاؤ اور میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو یاد فرماتا ہے، آپ کے دیدار چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت آپ کو اپنے دیدار سے مشرف کرانا چاہتا ہے، آپ کو یاد فرما رہا ہے، آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ چلیے چلیے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہے؟ فرشتے ہزاروں لاکھوں فرشتے جمع ہے، دیکھتے کیا ہے؟ سینے طرف حضرت اسرافیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر کھڑے ہیں، ادھر حضرت میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر کھڑے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو لے جا رہے ہیں، لے جانے کے لیے حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کی سواری کے لیے ایک بہت ہی عمدہ سواری بھیجی ہے، اس سے عمدہ سواری اور کوئی نہیں، یہ براق اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلیں۔ آپ کو دعوت نامہ دیا گیا ہے، آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے جلوس کے لیے، آپ کے خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے بھیجے ہیں۔ چلیے چلیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلیے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق کے پیڈل پر پیر رکھتے ہیں اور آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، یہ تو بہترین لمحہ ہے، یہ تو بڑی خوش نصیبی کا لمحہ ہے، یہ خوشی کا لمحہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو اللہ رب العزت اپنے دیدار سے مشرف کرانا چاہتا ہے، آپ کے آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کے لمحات ہے، آپ خوش ہونا چاہیے، آپ کے آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ آپ غمزدہ کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، مجھے تو اللہ رب العزت نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ بلایا ہے، اتنی بہترین سواری میری خدمت میں بھیجا ہے تاکہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مجھے اللہ رب العزت نے براق کی سواری بھیجی ہے، میرے استقبال کے لیے، میرے جلوس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ لیکن وہ لمحہ کیسا ہوگا جب میری امت اپنے قبروں سے اٹھے گی، ان کا کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ میں بس یہ سوچ کر میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ ایسے لمحات ہیں، ایسے خوشی کے لمحات ہیں، اگر کسی کی شادی ہو، کسی کے بچے کی، کسی کے لڑکے کی ولادت ہو، کسی گھر میں لڑکا پیدا ہو، کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو، کسی گھر میں شادی ہو تو سارے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ قریبی لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں، دعوت دینا بھی بھول جاتے ہیں خوشی کے مارے، ایسی خوشی کہ اپنے سگے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن
آقا کی ذات پر قربان جائے، ایسے وقت پر بھی ہمارے آقا، ہمارے مولا ہمیں بھولتے نظر نہیں آتے۔ ایسے لمحات یاد کر رہے ہیں جب میری امت کے لوگ اپنے اپنے خبروں سے اٹھیں گے، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ننگے اٹھیں گے، اپنے اپنے خبروں سے اٹھ کر چلیں گے، ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، ان کا کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا؟ آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیر براق کے پینڈل پر ہے اور آنکھ سے آنسو روا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے حبیب، اے میرے پیارے، غم زدہ نہ ہو جب آپ کی امت اپنے اپنے خبروں سے اٹھے گی تو میں میری عزت کی قسم، اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، اے حبیب میں آپ کے ہر امتی، ہر گناہگار امتی کے قبر کے سامنے ایسا ایک براق رکھ دوں گا کہ وہ براق پر سواری کر کر حشر کے میدان میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نواز رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے، ایک آنسو کے بدلے میں اللہ رب العزت آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے قبروں کے سامنے براق کو کھڑا کر رہا ہے۔ ایسے ہر قبر کے سامنے گھوڑے کھڑے ہو جائیں گے، براق کھڑے ہو جائیں گے، اس پر بیٹھ کر سواری کر کر آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حشر کے میدان میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ جبرائیل امین اللہ رب العزت کے پیارے کو لے کر آتے ہیں، لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ چند لمحات ہم وقت معراج کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن آج وہ لمحات کا تذکرہ بھی کریں گے جو آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا۔ مسجد حرام سے نکلتے ہیں، مسجد اقصی تک پہنچتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دیکھتے ہیں آپ سنتے چلیں۔ جبرائیل علیہ السلام آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ ایک مقام پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بد نصیب قوم سخت تکالیف میں مبتلا ہے، انہیں زمین پر چت لٹا کر رکھا ہے اور ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جاتا ہے، وہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں، ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، بڑے بڑے پتھروں سے مارا جاتا ہے، ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں ان کے سر پھر جیسے کہ ایسے ہو جاتے ہیں، پھر مارا جاتا ہے، ان کے سر پورے کچلے جاتے ہیں، پورے پسے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سر جیسے کہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یہ لمحہ بلمحہ ایسا ہی ہوتا جاتا ہے۔ آقا جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل یہ بدنصیب قوم کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کا سر کچلا کیوں جا رہا ہے؟
بار بار ان کو کچلا جاتا ہے اور پھر وہ جوں کے توں ہو جاتے ہیں، پھر ان کو وزنی پتھروں سے کچلا جاتا ہے، پھر ان کے سر جوں کے توں ہو جاتے ہیں۔ اتنی سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون سی قوم ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز 5 وقتہ نہیں پڑھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ اور جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، یا رکوع و سجود پوری طرح نہیں کرتے تھے، جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ اللہ رب العزت انہیں وہ سروں کو کچلنے کا حکم دے رہا ہے۔ ان کی یہ سزا یہ ہے کہ وہ قیامت تک، ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، حشر کا میدان نہیں برپا ہوا، یہ برزخ کا عالم ہے۔ جب انتقال کر جاتا انسان، 3 عالم ہوتے ہیں۔ ایک عالم دنیا جو ہم گزر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کے عالم دنیا کہتے ہیں۔ ایک عالم یہ ہوتا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک تیسرا عالم وہ ہے جو برزخ کے بعد، قیامت کے بعد میں جو عالم آنے والا ہے، اسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ اب سزا و جزا کا معاملہ تو حشر کے میدان کے بعد ہوگا، لیکن اللہ رب العزت برزخ میں، یعنی قبر کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی بات فرما رہا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی آخرت کا معاملہ نہیں ہوا، عالم آخرت میں نہیں پہنچے، صرف اور صرف عالم برزخ میں ہے۔ اور ان کو سزا کون سی دی جا رہی ہے؟ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص نماز کے لیے مسجد نہیں آتا، جو شخص جمعہ کے لیے نہیں آتا، جو شخص سجود نہیں کرتا، جو شخص رکوع نہیں کرتا صحیح طریقے سے، اللہ رب العزت اسے برزخ میں ہی اسے سزا دے رہے ہیں۔ کیسی سزا دے رہے ہیں؟ بس اس کا سر رکھا جا رہا ہے اور بڑے بڑے پتھروں سے، وزنی پتھروں سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے، اس کا سر کچل رہے ہیں، فرشتے ان کو مار رہے ہیں، پھر ان کے سر کو پھر جھکا تو کیا جا رہا ہے۔ یہ سزا قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اللہ اکبر، کیا سزا ہے! آج صرف ایک پتھر سے یا صرف ٹھوکر لگے تو خون نکلتا ہے، درد کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ تکلیف ہم کیسے برداشت کریں گے؟ سوچیں، اندازہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور آج ہی سے عہد کر لیں کہ ہم کبھی زندگی میں اپنی نماز کو چھوڑیں گے نہیں، نماز کے پابند ہو جائیں گے، مسجد برابر آئیں گے، رکوع و سجود میں چوری نہیں کریں گے، جلدی جلدی نمازیں نہیں پڑھیں گے، جلدی جلدی سجدے نہیں کریں گے، جلدی جلدی رکوع نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کام ہے، یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ کام تو ہے، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العزت دنیا میں جن و انس کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو آج سے عہد کر لیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ اور دوسرا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ رب العزت کیا سزا مقرر کر رکھا ہے؟ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، عالم آخرت کا نہیں۔ کچھ لوگ ننگے دھڑ، ننگے بدن، صرف ان کے ستر اور شرمگاہ پر دھاگے، دھجیاں سی پڑی نظر آتی ہے، یعنی ایسے چیز جیسے آپ پتے وغیرہ جیسے دیکھتے ہیں، پرانے دور میں تاگے وغیرہ بن کے اپنی شرمگاہ کو چھپائے ہوں گے، صرف ستر پوشی ہوگی، باقی کا پورا بدن پورا ننگا ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے۔ اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ دوزخ کے جنگل کی گھاس، کانٹے، پتھر، انگار سب کچھ کھا جاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ اس حالت کو ملاحظہ فرما کر آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ یہ انگار کھاتے ہیں،
کانٹے کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، یہ جنگل کے پتے کھا رہے ہیں، یہ کون وہ لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، صدقہ نہیں کرتے تھے، یہ ان کی زکوٰۃ جو نکلتی وہ خود کھا لیتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے ایسی چیز کو مقرر کر رکھا ہے کہ جو چیز کھائی نہیں جاتی، انگار کھائی جاتی ہے، انگار اللہ رب العزت ان کے کھانے کے لیے رکھا ہے، پتھر ان کے کھانے کے لیے رکھا ہے، اور کانٹے ان کے لیے کھانے کے لیے رکھا ہے۔ ایسی سزا اللہ اکبر کسی کو نہ دے۔ پروردگار زکوٰۃ خور جو زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے یہ سزا مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کھاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ کیسے پیٹ بھرے گا؟ پتھر کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، انگار کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، کانٹے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ سزا عطا فرما رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب قائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ لوگ ہیں۔ آقا آگے بڑھتے ہیں، آقا آگے بڑھتے ہیں، ایک جگہ کچھ عورتیں اور مرد جمع ہیں، ان کے سامنے اچھا نفیس گوشت، بہترین گوشت، حلال گوشت، پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ عورتیں وہ مرد اچھے پاک غذا پاک گوشت کو چھین نہیں رہے ہیں، لیکن دوسرے گوشت کو جو سڑا ہوا ہے، گلا ہوا ہے، بدبودار گوشت ہے، اس کو لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ یہ بہترین غذا یہاں پر سامنے رکھی ہوئی ہے، پاکیزہ غذا رکھی ہوئی ہے، حلال غذا رکھی ہوئی ہے، بہترین گوشت نفیس گوشت رکھا ہوا ہے، خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ یہ مرد یا عورت یہ بہترین گوشت نہیں کھا رہے ہیں بلکہ یہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ کون ہے اے جبرائیل؟ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال و پاک بیویاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی تھیں، ہوتے ہوئے دوسروں سے زنا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بدکاری کرتے تھے۔ وہ مرد اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھ کر، حلال عورتوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو گھر میں رکھ کر باہر جا کر بدکار عورتوں کے ساتھ میں زنا کرتے، ایسوں کا اللہ رب العزت یہ سزا مقرر کر رکھا ہے۔ ایسے خبیث عورتیں جو اپنے گھروں میں مردوں کو رکھتے ہوئے ان کی طرف رغبت نہیں پیدا کرتے ہوئے، ان کی طرف حلال طریقے سے زندگی نہیں گزارتے ہوئے غیر مرد بدکار مردوں کے پاس جا کر زنا کرواتے ہیں اور اولاد پیدا کرتے ہیں، ایسے عورتوں ایسے مردوں کے لیے اللہ رب العزت ایسی سزا مقرر کر رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل السلام کے ساتھ میں آگے پڑھتے ہیں اور لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور قوم کو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نہایت کمزور ناتواں ہے اور ایک بڑا کھٹا لکڑیوں کا باندھ کر چاہتا ہے کہ اس بھاری گٹھے کو اٹھائے چلے جائے، لیکن وہ اٹھتا نہیں۔ لکڑیوں کا گٹھا ہے، وزنی ہے، لیکن وہ اٹھتا نہیں۔ اٹھنے نہیں اٹھا کوئی چیز، کوئی وزن چیز ہے، لکڑیاں ہے یا کوئی سامان ہے، آپ سے اٹھتی نظر نہیں آتی، وہ اٹھتی نہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ وہ گڈھوں میں سے، لکڑیوں کے سامان میں سے اس کو کم کریں گے یا اور مزید اس پر ڈالیں گے؟ کیا کریں گے؟ کم کریں گے۔ لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں، وہ شخص اپنے کمزور ہے، وہ گٹھے جمع کرتا چلا جاتا ہے اور اس پر مزید اور بوجھ ڈالتا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے لیکن اور اس پہ ڈال کر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ یہ شخص یہ گٹھا اٹھ نہیں رہا ہے، مزید اس پر اور لکڑیوں کا بوجھ ڈال رہا ہے، یہ کون ہے؟
جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص وہ شخص ہے جو امانتوں میں خیانت کیا کرتا تھا، لوگوں کی امانتیں لیتا تھا، وہ امانتیں واپس نہیں کرتا تھا، اس میں خیانت کرتا تھا، وہ کھا لیتا تھا اور مزید ان کو امانتیں واپس کرنے کے اور مزید لوگوں کے پاس سے امانتیں قرضیں لے کر کھا جاتا اور واپس نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اس پر یہ سزا عائد فرمایا ہے کہ وہ اپنا بوجھ ڈالتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت عقائد جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مشاہدے فرما رہا ہے۔ ایک جماعت ہے جن کے منہ، زبان اور ہونٹ آگ کی خینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا حضور یہ لوگ حاکموں کو رعایا کی طرف جھوٹی خبریں پہنچاتے تھے، بادشاہوں کے پاس جا کر رعایا کی جھوٹی خبریں پہنچاتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے منہ میں آگ ڈال دیا، ان کی زبانیں خینچی، آگ کی خینچی ہو گئی۔ بہرکیف اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مشاہدے فرمایا، مسجد اقصیٰ سے نکل رہے ہیں، مسجد اقصیٰ تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، مسجد حرام سے نکلے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے چیزوں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک جماعت ہے ان کے منہ اونٹوں کی طرح ہیں اور فرشتے ان کے منہ میں چیر کر بڑے انگارے ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ وہ انگارے ان کے حلق سے اتر کر فوراً پاخانے کے ذریعے سے باہر نکل رہے ہیں۔ انگاروں کے حلق سے انگاروں بے حلق سے اترتے اور پیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے چلے جاتے، آگے بڑھتے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت انہیں یہ سزا عطا فرمایا ہے کہ انہیں انگارے کھلائے جا رہے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیٹ ان کا انگاروں سے بھرا جاتا ہے اور وہ پاخانہ کے ذریعے سے وہ انگارے نکالتے ہیں۔ یہ سزا آگ منہ سے جا رہی ہے، پاخانے کے ذریعے سے نکل رہی ہے، کتنی بڑی سزا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ کر کھاتے تھے، یتیموں کو دیتے نہیں تھے، بے سہارا چھوڑ دیتے تھے۔ بہرکیف یہ تمام بہت ساری فہرست ہے جسے اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے، مشاہدہ کراتے ہوئے مسجد اقصیٰ کا سفر کرا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر بھی جانا ہوا، وہاں سے گزر ہوئی۔ جیسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے قبر مبارک میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھتے ہیں، جلوس کو دیکھتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ و سلام پیش کرتے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پوری جھرمٹ میں، فرشتوں کی جھرمٹ میں مسجد اقصیٰ پہنچتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ تمام انبیاء اکرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صف بہ صف کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء اکرام آپ کے خاطر کھڑے ہیں، جمع ہے،
اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ان کی آپ امامت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز کی امامت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر اللہ رب العزت کے قرب میں پہنچتے ہیں۔ آسمانوں کا سفر ہوتا ہے، جنتوں کا سفر ہوتا ہے، لامکاں کا سفر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے کلام کیا جاتا ہے۔ پروردگار راز و نیاز کی گفتگو ہوتی ہے، اپنے حبیب کا مکھڑا تکتا ہے، اپنے حبیب کو اپنا دیدار کراتا ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کیا لمحات ہوں گے، کیا وقت ہوگا، کیا عطائی ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے، عاشق معشوق کو دیکھ رہا ہے، معشوق عاشق کو دیکھ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو تک رہے ہیں، کیا محبتوں کا منظر ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے دیدار سے مشرف فرما رہا ہے، لیکن اللہ رہا، بندہ رہا۔ راز و نیاز کے بعد اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجتا ہے، واپس بھیجتا ہے۔ یہ معجزہ، بہت بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یوں تو ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہی ایک معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی ہے، کچھ ہے، تو وہ ایک قرآن مجید کا اترنا، دین مکمل ہونا ایک معجزہ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اپنے قرب خاص میں رکھا، ایسے خاص قرب رکھا کہ کسی کو وہ قربت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے، مولا تیرے دیدار سے مشرف فرما، تیرے دیدار سے مشرف فرما، تیرے دیدار سے مشرف فرما، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار سے مشرف نہیں کیا، اور اپنے پیارے کو دیدار سے بھی مشرف کیا، اپنے قرب خاص میں بلا کر۔ صرف دیدار سے مشرف نہیں کیا بلکہ اپنے قرب خاص میں بلایا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من نجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو لمحے بھر میں گیا، عروج پایا، میرے دیدار سے مشرف ہوا اور پھر واپس ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، لمحے بھر میں گیا اور واپس ہو گیا۔ یہ سارے مشاہدات اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمایا۔ دنیا میں برزخ کے معاملات بتایا، جنت دوزخ کے معاملات بتایا، انبیاء اکرام کی امامت کروایا، آسمانوں کی سیر کروایا، جنت دوزخ کی سیر کروایا، ساتوں آسمان کی سیر کروایا، سارے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کیے، اللہ رب العزت کے قرب میں پہنچایا، اس کا دیدار کرایا، راز و نیاز کی گفتگو بھی ہو گئی، اور وقت بھی ختم نہیں ہوا، ایک لمحے میں سارا معاملہ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات و رات، چھوٹے سے رات کے چھوٹے سے حصے میں، اسرا بولتے ہیں سیر کرنے کو، لیلن جو کہا جاتا ہے وہ چھوٹے حصے میں، اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، والنجم اذا ہوا، چھوٹے تیزی سے، چھوٹے رات کے سے چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا اور اتنا بڑا معجزہ عطا فرما دیا۔ اور ایسی سب سے بڑے معجزے کی رات میں اللہ رب العزت ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ کیا تحفہ عطا فرمایا؟ نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نمازیں چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ جو شخص، جو بندہ
نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کی نماز یہ معراج المؤمنین ہے، نماز پڑھنا یہ بندے کی معراج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے کلام کرتا ہے، اللہ رب العزت کو تکتا ہے۔ اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نماز ایسی پڑھو، عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارا قرآن پڑھنا اللہ سے کلام کرنا ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو تم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جب قرآن پڑھتے ہو تو اللہ سے کلام کر رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑا تحفہ ہمیں عطا فرمایا، تو اس کی قدر کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا انعام عطا فرمایا، آج کی رات اتنا بڑا انعام ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں تیرے حق کے شان مولا کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تیرے دیدار کرنے کی جو طلب ہے اس کو مزید ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں اجاگر فرما دے۔ مولا کریم کہنے کی سکت نہیں مولا، مولا معروضات پیش کرنے کی کوئی حقیقت نہیں مولا، کوئی اوقات نہیں مولا، نہ کچھ بولنے کی سکت ہے مولا، نہ کچھ بولنا آتا ہے مولا، نہ ان میں کچھ الفاظ ہیں مولا۔ مولا کریم جو اچھا کہا گیا وہ سارا تیری طرف سے مولا، جو کوتاہی ہو گئی مولا، جو خامی رہ گئی ہے مولا، اس حقیر و فقیر مولا کم تر ذلیل و خوار بندے کی طرف سے مولا۔ مولا کریم مولا اسے قبول فرمانا مولا، مولا ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمانا مولا، آج کی رات کے صدقے تو میرے مولا ہماری مولا بخشش و مغفرت فرما دے مولا، ہمیں ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے مولا۔ مولا کریم تجھے دیکھنے کی خواہش عطا فرما مولا، وہ طلب عطا فرما مولا۔ مولا کریم جب تیرا جلوہ دکھایا جائے گا مولا کریم ان لوگوں میں مولا، ان شخصیتوں میں مولا کریم یہ گنہگار بندوں کا بھی نام لکھ لے مولا۔ ہم بھی تیرے دیدار کو ترس رہے ہیں مولا، ہم بھی تیرے دیدار کو تکنا چاہتے ہیں مولا، ہم بھی تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں مولا۔ بولنے میں بھی نہیں آ رہا ہے مولا تیری اتنی بڑی شان ہے مولا، تیرا معاملہ مولا بہت بلند ترین ہے مولا کریم اس کی خواہش مولا جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے مولا، ہماری کوئی اوقات نہیں مولا، ہم تو گندے ہیں مولا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن مولا کریم ان کے صدقے تحفے میں مولا ہماری بھی خواہش ہے مولا، ہماری یہ آنکھ گندے آنکھ تجھے دیکھنے کے قابل نہیں مولا، لیکن تو اگر چاہے تو مولا یہ آنکھوں کو مولا پاک و صاف فرما کر مولا اس کو تیرے دیدار کے شان فرما کر مولا دیدار کرا سکتا ہے مولا۔ انک علی کل شیء قدیر، تو جو چاہے کر سکتا ہے مولا، تو قدرت والا پروردگار ہے مولا کریم ہم حقیر بندے ہیں مولا کریم ہمارے مولا معروضات کو قبول فرما دے مولا کریم جو حضرات مولا دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے مولا کریم، جو بیمار ہے مولا ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے مولا کریم جو انتقال کر گئے ہیں مولا ان کی خبروں کو منور فرما دے مولا، ان کی مغفرت فرما دے مولا جو بیمار ہیں مولا، جو کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے جو کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے دواخانوں میں ایڈمٹ ہے مولا کریم ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما مولا یہ دواخانے مولا عذاب جان بنے ہوئے مولا کریم بیماری کچھ بھی ہو ان کو عذاب ڈال کر مولا ان کے اوپر ایک خوف طاری کر مولا ان کی جیبوں سے پیسے ہڑپ رہے ہیں مولا ہزاروں لاکھوں کے روپے مولا ان کو ڈرا کر دھمکا کر مولا ان سے نکلوا رہے ہیں مولا ان کو فقیر بنا رہے ہیں مولا کریم شفا دینے والا تو ہی مولا، تیری ذات ہے مولا شفا دینے والی مولا کریم ان بدبختوں کے دواخانوں سے ہمیں بچا مولا کریم ہماری زندگی کو مولا سکون سے گزار دے موت دے تو اپنے گھروں میں دے مولا، تیری یاد میں تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے موت دے مولا، ان بدبختوں کے دواخانوں میں مولا ہمیں موت نہ دے
مولا کریم ہم پر رحم فرما مولا، کرم فرما مولا، حبیب مصطفیٰ کے واسطے پروردگار جو گھر میں مولا بیوی آئی لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں مولا، ان کی شادیوں کا مولا غیب سے انتظام فرما دے مولا، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے مولا کریم ہماری مغفرت فرما دے مولا کریم ہمارے زبانوں کو پاک و صاف فرما دے مولا، ہمارے آنکھوں کو پاک و صاف فرما دے مولا، ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنا دے مولا، ہمیں نمازی بنا دے مولا، پرہیزگار بنا دے مولا، مولا کریم ہمیں حلال روزی عطا فرما مولا کریم جو حضرات روزگار سے پریشان ہیں مولا کریم انہیں روزگار سے حلال روزگار سے سرفراز فرما دے ہمارے رزق میں اضافہ عطا فرما مولا، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما دے مولا کریم 10 روپے سے ہی مولا اس میں مولا ہزاروں روپے کی برکت عطا فرما دے مولا کریم ہمارے گھروں میں نور کی بارش فرما دے مولا کریم ہمارے گھروں سے نحوستوں کو دور کر دے مولا، بلیات کو دور کر دے مولا کریم ہمیں مولا تیری بارگاہ ہمیں گڑ گڑانے والا بنا دے مولا کریم تیری بارگاہ ہمیں سجدہ ریز ہونے والا بنا دے راتوں کو اٹھ کر مولا تیری بارگاہ ہمیں سجدہ ریز ہونے والا بنا تیری یاد کرنے والا بنا تو مولا کریم تیرا ذاکر بنا دے مولا، تیرا ذکر کرنے والا بنا دے مولا کریم ہمیں ذکر والا ذاکر والا بنا دے مولا کریم ہمیں مذکر بنا دے مولا تیری یاد میں ہمیں فنا کر دے مولا کریم تیری یاد میں ہمارا جینا و مرنا نصیب فرما دے مولا کریم ہمارا آخرت بخیر فرما دے ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلندی عطا فرما مولا کریم ان کی آخرت بخیر فرما ہمارے اجداد کے مراتب کو بڑھا دے مولا کریم آج کے صدقے طفیل مولا معراج کے صدقے طفیل مولا تیرے دیدار کے صدقے طفیل مولا ہمارے اجداد کی مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما دے مولا کریم آج کے بعد جو زندگی ہماری موت تک لکھی ہوئی ہے مولا کریم اس میں برکت عطا فرما مولا گناہوں کو ہم سے دور کر دے گناہوں کو ہم سے دور کر دے مولا کریم تیرے حبیب کا صدقہ مانگتے ہیں مولا کریم وہ صدقہ جس صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ہے مولا کریم وہ واسطہ مانگتے ہیں مولا کریم وہ لمحات کا واسطہ مانگتے ہیں جس لمحات تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی ہے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی ہے دیگر انبیاء اکرام کی دعا قبول کی ہے اولیاء اکرام کی دعا قبول کی ہے مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں ہماری دعا کو قبول فرما لے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا کریم رحم فرما کرم فرما حبیب مصطفیٰ کے واسطے پروردگار ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں مولا ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں مولا ہم عاجز بندے ہیں حقیر بندے ہیں فقیر بندے ہیں مولا جو کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان سے الفاظ سے تیری بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں یہ بھی تیری توفیق ہے تیری توفیق سے تیری عطا سے مانگ رہے ہیں یہ بھی تیرے حکم سے مانگ رہے ہیں تو چاہتا ہے کہ ہم مانگے تو مانگنے کو پسند فرماتا ہے اور ہماری زبانوں سے تو مانگنے لگا رہا ہے آمین کے ذریعے قبول فرما رہا ہے مولا کریم اس محفل میں ہزاروں لاکھوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں مولا کریم جہاں پر تیرا تذکرہ ہوتا ہے تیرے حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر ہزاروں لاکھوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ محفل کو تیری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں مولا کریم یہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری دعا کو قبول فرما لے مولا کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے مولا کریم رحم فرما کرم فرما حبیب مصطفیٰ کے واسطے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلاۃ و سلام علیہ